حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہج کی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ۔ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمتullah علیہ فرمانے لگے کہ بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں۔ اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رباش غازا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا
تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے۔ تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں، اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ کہتے میں نے کہا پڑھ لو۔ تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے۔ بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں، اور بچے بھی دعائیں کریں۔ آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے مالک کریم، آج 15 شعبان المعظم کی عزت والی رات ہے، کرم اور برکت والی رات ہے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، رزق مانگو گے تو عطا کرے گا، بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا، تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا۔ اے مالک کریم، تیرے عاجز بندے ہیں، جب دنیا سے تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہمارا عجز ہم پر غالب آ جاتا ہے، جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो छुप कर किए वो माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो ज़ाहिर हो गए वो भी माफ़ फरमा। ए मालिक करीम जो हमसे भूल कर हो गए वो भी माफ़ फरमा, जो हमने जानते बूझते शऊर रखते हुए किए वो भी माफ़ फरमा। हमसे दरगुज़र फरमा, हमारे हाल पे रहम फरमा। ए अल्लाह करम नवाजी फरमा। ए मालिक करीम बहुत सारे लोग बाशऊर हैं लेकिन बेशऊरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानते बूझते बेअमली का वक्त बिता रहे हैं। अल्लाह हमारे लिए अमल का रास्ता आसान बना दे। ए अल्लाह बताने वाले बड़े, समझाने वाले बड़े, अमल करने वाले थोड़े रहते जा रहे। अल्लाह अमल का रास्ता आसान फरमा। ए अल्लाह हमारे पास सर है पर सजदे का ज़ौक़ नहीं, हमें ज़ौक़ के सजदा अता फरमा। ज़ुबान है पर लज्जत कुरान और लज्जत ज़िक्र नहीं, लज्जत ज़िक्र अता फरमा। अल्लाह दिल है पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गलबा नहीं, वो गलबा अता फरमा, वो गलबा अता फरमा। ज़ौक़ और शौक़ की सवारियाँ अता फरमा, दर्द और सोज की कैफियत अता फरमा। हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा, हमारे हाल पे करम फरमा। मालिक करीम नेकी के रस्ते पे चलना आसान बना दे, गुनाह और बदी से नफ़रत अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे कमज़ोरों पे रहम फरमा, बीमारों पे रहम फरमा, मजबूरों पे रहम फरमा। मालिक करीम बड़ा कड़ा वक्त आया है इंसानियत पर। अल्लाह तेरे बंदों की लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, कोई उठाने वाला नहीं। ए मालिक करीम लोग बीमार हैं, लाचार हैं, तकलीफ़ में हैं, तू सबसे बड़ा तबीब है। अपनी बारगाह से शिफा अता फरमा, अपनी बारगाह से शिफा अता फरमा, अपनी बारगाह से शिफा अता फरमा, तंदरुस्तियाँ अता फरमा। ए अल्लाह कोई ऐसी बरसात फरमा कि बीमारियाँ धुल जाएं। ए अल्लाह बीमारी धुल जाए, अल्लाह आज़माइश ख़त्म हो जाए। ए मालिक मस्जिदें फिर से आबाद हो जाएं, मस्जिदें फिर से आबाद हो जाएं। ए अल्लाह इतनी इतनी बड़ी मस्जिदों में जब ये ऐलान होता है कि आज जुम्मा घरों में पढ़ा जाए, लोग घरों में लौट जाएं, अल्लाह कलेजे मुंह को आते। हमारे हाल पे रहम फरमा। ऐसा हमने देखना क्या था, हमने तो कभी सोचा भी ना था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुदावंदा रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा, मालिक तू करम फरमा। अल्लाह देख बड़ी बड़ी मस्जिदों में ताले पड़ गए। ऐ अल्लाह बड़े बड़े आस्थानों पे ताले पड़ गए। मालिक मस्जिद नबवी का दरवाज़ा बंद हो गया, बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे बंद किए जा रहे। अल्लाह रहमत फरमा दे, अल्लाह बंदा नवाजी कर दे। हमसे दरगुज़र फरमा, हमसे दरगुज़र फरमा, हमसे दरगुज़र फरमा। हमारे हुक्मरानों को तौफीक हिदायत अता फरमा, हमें तकवे का नूर अता फरमा। ऐ अल्लाह तू करीम है, करम फरमा, तू माफ़ करने को पसंद करता है, माफ़ी अता फरमा, माफ़ी अता फरमा, माफ़ी अता फरमा। मालिक करीम हमारी आने वाली नस्लों की खैर फरमा, हमारे बुज़ुर्गों की खैर फरमा, हमें बुरी मौत से महफूज फरमा, हमें ईमान की मौत अता फरमा, हमें ईमान की मौत अता फरमा। ज़िंदगी भी इज़्ज़त वाली अता फरमा, हमें मौत भी इज़्ज़त वाली अता फरमा। अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमाना, अल्लाह हम अज़ाब वाले नहीं, हम तो दरगुज़र वाले हैं, हमसे दरगुज़र फरमा। हम हिसाब वाले नहीं, माफ़ी वाले हैं, हमें माफ़ी अता फरमा। अल्लाह बेटियों पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह माओं पे रहम फरमा, बहनों पे रहम फरमा, अहले खाना पे रहम फरमा, बच्चों पे रहम फरमा, हमारी नस्लों पे रहम फरमा, हमारे साथ दरगुज़र वाला मामला फरमा। आज की रात बूढ़ों ने भी हाथ उठाए हैं, इनके कामते हाथों पे रहम फरमा, इनके कमज़ोर हाथों पे रहम फरमा। अल्लाह करीम माओ बहनों और बच्चियों ने तेरी बारगाह में हाथ दराज किए, अल्लाह इन पर करम नवाजियाँ फरमा, आसानियाँ फरमा, दरगुज़र वाला मामला फरमा। अल्लाह
روشنیاں واپس عطا فرما، شفائیں نصیب فرما، درگزر فرما۔ وہ جو نبی پاک نے غار سجدہ میں دعائیں مانگی تھی ان کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار حرا کا صدقہ عطا فرما، ہمیں غار ثور کا صدقہ عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب کی اولاد پاک کا صدقہ عطا فرما، حضور کی اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، صحابہ کبار کا صدقہ عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں کے صدقے رحم فرما۔ اللہ بہت سارے مزدور اور سفید پوش لوگ بڑی تکلیف میں، اللہ ان پر فضل فرما، ہمیں دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، ہمارے حال پہ رحم فرما، بندہ نوازی فرما، آسانی فرما، کرم نوازی فرما، کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ پاکستان پہ کرم نوازی فرما، یہاں تو پہلے ہی بڑی غربت ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، یہاں کے بیمار تو پہلے ہی علاج کے لیے ترستے ہیں، اللہ تو کرم نوازی فرما، بندہ نوازی فرما۔ جو لوگ باہر کے ممالک میں موجود ہیں ان پہ رحم فرما، آسانیاں فرما دے، تو اپنے بندوں کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما دے، درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ بوڑھے بزرگ بچے مائیں بہنیں تجھے مناتے ہیں، مالک تو اپنے فضل سے مان جا، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سے درگزر فرما۔ جو چلے گئے ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تو بندہ نوازی فرما، آسانیاں فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔